اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیسز کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر اس بینچ کا حصہ ہیں۔ آج سماعت کے آغاز پر جب عدالت نے انفرادی کیسز سے متعلق جبری گمشدگی کمیشن رجسٹرار سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں۔ رجسٹرار کے جواب پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، خدا کا واسطہ ہے، یہ کوئی جواب ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا؟ کس لیے منہ اٹھا کر آ گئے ہیں؟ آپ آفیشل حیثیت میں یہاں کھڑے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیسز لگے ہوئے ہیں۔ دوبارہ ایسی بات پر آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دے دوں گا۔ ابھی سماعت جاری ہی تھی کہ نمائندہ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ فیصلے کا حوالہ دے کر عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لاجواب بینچ نے نمائندہ وزارت دفاع کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے سماعت آگے بڑھا دی۔ جسٹس کیانی نے رجسٹرار سے کہا کہ آپ اس عدالت کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیجئے، سپریم کورٹ ہمیں کام سے روک دے تو عدالت رک جائے گی، عدالت اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروائے گی یا پھر اپنا کام روک دے گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے بعد جسٹس طارق جہانگیری گویا ہوئے اور کہا کہ کمیشن عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہی کیوں ہے؟ 2021 میں پروڈکشن آرڈر جاری کیا، 2024 تک کچھ نہیں ہوا۔ ساتھ ہی جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ جبری گمشدگی کمیشن اپنی کوئی کارکردگی بھی تو بتا دے۔ جبری گمشدگی کمیشن کے پاس غیر معمولی اختیارات ہیں، آپ نے 30 لاکھ کا چیک دے کر مسائل کام کر دی ہے۔ ہم وزیر اعظم کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہر مسنگ پرسن کی فیملی کو ماہانہ 2 لاکھ روپے دے دیجئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہم IMF سے قرضہ مانگ رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں، چیک دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ نے بندہ لے کر آنا ہے۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک موقع پر کہا کہ جبری گمشدگی کو فوجداری جرم قرار دینا ہوگا، یہ جرم ہے، آج نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد کرنا ہوگا، کرنا تو پڑے گا، اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ دوران سماعت عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ جبری گمشدگی افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 2011 سے سربراہ ہیں اور ان کی عمر 78 سال ہو چکی ہے۔ سیکرٹری لاپتہ افراد کمیشن بھی وزارت داخلہ سے ریٹائرڈ ہیں، 2014 سے کام کر رہے ہیں۔ رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن 2017 سے موجود ہیں۔ کمیشن کی تنخواہوں کی مد میں 45 ملین خرچ آ رہا ہے جبکہ باقی اخراجات الگ ہیں۔ دوران سماعت رجسٹرار سے براہ راست سوالات بھی ہوئے، جیسے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ پوچھا کہ آپ اس عہدے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ رجسٹرار نے جواب دیا کہ میں سپریم کورٹ کا ایڈیشنل رجسٹرار ریٹائر ہوا ہوں، یعنی کہ جج صاحب نے کہا آپ وہاں سے پینشن اور یہاں سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں۔ جیسے ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ پھر آپ تو مطمئن ہی ہوں گے نا، عدالت میں کہہ کے گونج اٹھے۔ یہاں جسٹس محسن اختر کیانی نے انٹروین کیا اور پوچھا کہ کمیشن نے کسی کم سے کم رینکنگ کے افسر کے خلاف کبھی کارروائی کی ہو تو وہ بتا دیجئے، جس کے جواب میں سیکرٹری لاپتہ افراد کمیشن نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی کسی افسر کو سزا نہیں دی۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک موقع پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، جتنے کیسز ہیں، یہ حکومت اور جبری گمشدگی کمیشن کو ڈسمس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سماعت کے اختتام پر عدالت 3 خفیہ اداروں کے نمائندگان پر مشتمل کمیٹی کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے لاپتہ افراد سے متعلق کیسز کی موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک یہ کیس ملتوی کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔